کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس کا بیان کیا ہے؟ وہ کہتے تھے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد انبیاء افضل نہیں مانتا گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سنی نہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، جہنمی ہے. جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو مسئلہ افضلیت ہے پہلے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا. آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں. یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں. جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں کدھر اجماع بھائی قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ہمارے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اس پر مناظرے بھی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہے. تو اس پر آپس میں بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹس وغیرہ ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس موضوع پر کراچی میں ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جس میں علامہ یاسین قادری صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈیبیٹ ہوئی اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ افضلیت کیا ہے، قرآن و سنت کے نزدیک اس کا معیار کیا ہے، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں. کیونکہ جب ہم اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو چھوڑیں، اس فیصلہ کرنے والے ہم کون لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، یہ تو قرآن و سنت میں یہ باتیں ہے ہی نہیں، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو روایات کے اندر ہیں، ضعیف درجے کی روایات ہیں اور اس پر ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. تو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی قرآن و سنت نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی یا قرآن و سنت کے اندر اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے. تو آج اس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے محب اہل البیت، خطیب اہل البیت جناب علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ. میں نہایت مشکور ہوں کہ متشکر ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت عطا کیا اور اس موضوع پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں. میں نے چاہا کہ ان سے اس حوالے سے گفتگو ہو. کراچی تشریف لائے تھے تو ان کا وقت بہت قیمتی ہے. میں ٹائم تمہید میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، ان کے پاس چلوں گا. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. آپ سنائیں. متشکر ہوں قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. بہت فرمائش ہے میرے پاس کہ علامہ یاسین قادری صاحب کے ساتھ گفتگو کی جائے، علامہ یاسین قادری صاحب کو بلایا جائے. تو ان سب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے مفتی صاحب ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تاکہ آپ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو پیغام ہے، حق کا پیغام، قرآن کا پیغام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا پیغام، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر اصحاب کا، ساری دنیا تک پہنچتا ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں لوگوں تک قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے حقائق پہنچا سکوں. بہت شکریہ. اچھا حضرت موضوع کی جانب آتا چلوں کہ جو ہمارا موضوع ہے افضلیت، اس پر آپ کی کتاب بھی ہے تو وہ کتاب بھی آپ نے پیش کی تھی، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ افضلیت، عقیدہ افضلیت کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ اور اس امت کے اندر یہ جو دو دھڑے ہیں، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا کوئی معیار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے تو آپ بیان کیجیے. دیکھیں مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کتاب جو ہے یہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. میں نے 1500 سے زائد قرآنی آیات سے اور 50 سے اوپر جو مدار فضلیت جو قرآن میں بیان ہوئے اور 5000 کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، 250 کے قریب اصحاب کے، پھر محدثین، مفسرین، مجددین کے جو اقوال ہیں، پھر امہات المومنین اہل بیت اطہار، ان کے ریفرنسز دے کر میں نے یہ جو کتاب ساری دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی پروگرام میں جاتے تھے یا سنتے تھے، بریلوی جو علماء ہوتے ہیں بالخصوص، وہ کہتے تھے بھائی جو حضرت ابوبکر صدیق کو بعد انبیاء افضل نہیں مانتا گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سنی نہیں، رافضی ہے، شیعہ ہے، جہنمی ہے. تو جب اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جو اتنا زور دیتے ہیں
کہ بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق جو نہیں مانتا اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، میں کہا یار یہ کیسا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو کس کیٹیگری پہ لے گئے ہیں، اس کو ایمان ہی بنا دیا اس معاملے پہ، جو ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، سنیت سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو ہے نا رجوع کیا، اچھا، الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک، اور یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کوئی ایک مجھے ایک آیت مجیدہ ایسی نہیں ملی جس میں یہ جو مولوی صاحب کا سودا ہے، یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی مجھے دلیل ملے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو مدار افضلیت بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کا معیار بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتا ہے، اس کی شرائط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات بیان کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پاک محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہستی اس پہ پورا اترتی ہے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگلی بڑی خاص بات ہے، اچھا مفتی صاحب آپ صحاح ستہ پڑھ کے دیکھ لیں بے شک، یا اہل سنت کے مدارس میں ایک امام نظام الدین شاشی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول شاشی، بڑی معروف کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ میں اوپر جا رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسٹس بنا کے، قاضی بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا، تو سوال کیا تھا کہ معاذ تو جسٹس بن کے، قاضی بن کے تو جا رہا ہے، بتا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ بما تقضی یا معاذ۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے جو پہلا جملہ کہا، یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن سے رجوع کروں گا، اللہ کی کتاب سے رجوع کروں گا، وہاں دیکھوں گا قرآن اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو پہلا جو میرا مصدر ہے وہ قرآن ہوگا، کیونکہ قرآن اتھارٹی ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ایویڈنس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے، اس کا حل سولوشن نہ ملے، تو پھر کیا کرے گا؟ فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں آقا دوسرے نمبر پہ، اگر قرآن کمپریہنسو جو کتاب ہے، اگر کھل کے جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق اگر میری رہنمائی نہ کرے، عبارت النص سے یہ کلیئرٹی نہ دے، تو یا رسول اللہ پھر میں قرآن والے آپ کی سنت کی طرف جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے معاذ اگر تجھے میری سنت میں بھی وہ مسئلے کا حل نہ ملے، نہ قرآن سے ملے، نہ میری سنت سے، تو پھر حضرت معاذ نے کیا کہا؟ اجتہد رائی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یعنی جب یہ کہا مفتی صاحب، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے رسول کے ایمبیسڈر کو یہ ہدایت دے دی۔ یعنی یہ جو حفظ مراتب بیان کیے ہیں حضرت معاذ ابن جبل نے اور تاجدار کائنات نے، مفتی صاحب تصدیق کر دی ہے کہ پہلا سورس جو ہے وہ قرآن، اس کے بعد پھر آقا کا فرمان، اور تیسرے نمبر پہ اگر یہ اجماع کو لاتے ہیں یا اجتہاد کو لاتے ہیں تو اس کا تو نمبر مفتی صاحب تیسرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، پہلے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا کہ قرآن افضلیت کے کیا مدار بیان کرتا ہے، اس کے کیا معیار ہیں قرآن کے، ہاں اس کے لوازمات یا واجبات کیا ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان، پھر اس کے بعد پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر آگے معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جو بات قرآن سے ہی حل ہو جائے، حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن جب کھول کے بیان کر دے تو پھر تو ادھر بھی نہیں جانا، چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو تقریری سنت بھی بیان کر دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کی تائید کر دی ہے، اجماع کی طرف نہیں گئے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے مفتی صاحب، یہ میں نچوڑ دینے لگا ہوں خدا کی قسم، اچھا یہ کرم دینے لگا ہوں جو ادھر سے ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب ملا حضرات یہ کہتے ہیں مفتی صاحب، تھوڑا سا مجھے ذرا ٹائم چاہیے پھر میں اگلا سوال لوں گا آپ کو۔ ملا حضرات کہتے ہیں بھائی حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی سوائے اس بات کے کہ بھائی فضائل اور ہیں، کلی فضیلت اور ہے، جزئی فضیلت اور ہے، افضلیت مطلقہ اور ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر مگر۔ پہلی بات میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، در علی اور مرتضیٰ کا میں ایک نوکر ہوں، ایک منگتا ہوں، ایک دیوانہ ہوں، ایک پروانہ ہوں، ایک بیکاری ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، وہ اللہ کے بندو پہلے سب سے پہلے تو افضل کی طرف آؤ نا۔ افضل کا معنی تو دیکھو، لغت کے پوائنٹ آف ویو سے چیک کرو، یا اصطلاحی ٹرم چیک کرو، یا اس کا روٹ ورڈ تو دیکھو، اس کا اوریجن، اس کا مادہ تو چیک کرو نا کہ یہ افضل ہے کیا۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا یہ قاضی ہے، تو قاضی کیوں کہیں گے؟ اور بھائی وہ جسٹس ہوگا، کوئی فیصلے کرے گا، اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو اسے قاضی کہیں گے نا۔ ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا وہ نعت خواں ہے،
تو کسے نعت خواں کہیں گے؟ جو نعت پڑھے گا. فلاں بندہ شاعر ہے تو کسے کہیں گے؟ جو شعر کرتا ہو, جو پوئٹری پیش کرے گا. فلاں بندہ خطیب ہے جو خطاب کرے. فلاں بندہ عالم ہے جو علم رکھتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جائیں, کسی بھی منصب کی طرف جائیں, عہدہ کی طرف جائیں, جو اس کی ڈیمانڈ, جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اگر وہ بندہ پوری کرتا ہے مفتی صاحب, تو پھر وہ ٹائٹل کا حقدار ہوتا ہے. یہ افضل جو ہے نا مفتی صاحب, افضل کا مادہ ہے فضل. یہ توجہ آپ کی چاہوں گا, آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں. افضل کا مادہ ہے فضل. فضل کی جمع ہے فضائل. یعنی یہ جو کہتے ہیں نہیں فضائل سے نہیں, وہ مولوی صاحب جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ کہتے تو نہیں فضائل نہ پڑھیں, فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے میں کیا کہوں, جو بندہ کہتا ہے نا فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا, میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں تو صحیح اچھے طریقے سے پکڑ کے کہ فضائل کے بغیر مجھے افضل تو ثابت کر. افضل کا مادہ ہے مفتی صاحب فضل. جی بالکل, فضل سے ہے افضل. اور افضل کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ, عرفہ, بڑھوتری. فضائل میں سب سے زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں افضل. جس کے پاس زیادہ فضل ہوگا وہ افضل. مثلا عالم, عالم کا مادہ علم, عین لام اور میم. اب مجھے بتائیں اگر کسی کے پاس یہ مادہ عین لام اور میم علم نہ ہو اسے عالم کہیں گے؟ نہیں. اور عین لام اور میم سے بنا معلم, معلم کا مادہ بھی یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معلم وہی ہے جس کے پاس علم ہو. عین لام اور میم سے بنا متعلم, علم پڑھنے والا, گین کرنے والا. اسی سے بنا علیم, عین لام اور میم سے جاننے والا. اسی سے بنا معلوم, وہ بھی جاننا آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مادہ ہو, میں آپ کو ہزار ادھر مثالیں دے سکتا ہوں کہ مادہ سے ہی لفظ بنتا ہے, اس کا معنی وہ سیم رہتا ہے. جیسے والدہ, والد, والدہ, مولود, میلاد, ولادت. یعنی کہ جو مادہ ہوتا ہے نا, مادہ وہ جہاں جہاں آپ کو ملے گا اس کا معنی وہ ملے گا. صحیح ہے. تو یہ جو افضل ہے مفتی صاحب, اس کا جو مادہ ہے, اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے فضل. اور فضل کی جمع ہے فضائل. تو پتا چلا جس کے پاس فضائل ہوں گے, جس کے پاس وہ فضل ہوگا وہی افضل ہوگا. فضل نکل جائے افضل نہیں, علم نکل جائے عالم نہیں, علم نکل جائے معلم نہیں. اسی طرح زہد نکل جائے زاہد نہیں, عبادت نکل جائے عابد نہیں, آسامہ نکل جائے عاصم نہیں, جہاد نکل جائے مجاہد نہیں, حفظ نکل جائے حافظ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں, جو اس کی ٹرمز ہیں, جو اس کی کنڈیشنز ہیں, جب وہ اس میں ہوں گی تو پھر وہ اس کو افضل کہیں گے. اب یہ جو فضل کا مادہ ہے مفتی صاحب, فضل, اب یہ فضل آپ کو, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, فضل کا مادہ آپ کو جہاں بھی ملے گالی مک گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ علم, عین لام اور میم جہاں ملے مانا اس کا جاننا ضرور ہوگا, نالج, فہم, ادراک, ایجوکیشن ضرور ہوگا. اسی طرح یہ جو فضل ہے جہاں بھی آپ کو ملے اس کا معنی ضرور ہوگا بڑھوتری, برتری, نیکیاں, بزرگی, کثرت. یہ بالکل اس میں ہوگا. مثلا فضل, یہ فضل جو مادہ ہے فضل سے بنا فاضل. اس کا فاضل میرا خیال ہے جاہل کو کہتے ہوں گے. نہیں, جس کی فضیلت ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا. تو فضل سے بنا نا. یہ فضل کا مادہ جو اس سے بنا تفضیل. تفضیل, صحیح. تو میرا خیال تفضیل اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس وہ فضل ہو, وہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ فضل کا مادہ, اس مسئلہ بڑی خاص بات آ گئی. کثرت کی میں بات کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں فضل کی کثرت. اب فضل کے مادے سے بنا فضول. میں آپ کو کہتا ہوں مفتی صاحب, آپ کے پاس کوئی مائک ہے, مجھے مائک چاہیے, میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قادری صاحب یہ مائک لے جائیں, میرے پاس فضول پڑا ہوا ہے. اضافہ ہے. کیوں کہ ضرورت سے زیادہ. فضول کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ موبائل آپ مفتی صاحب لے لیں, یہ میرے پاس فضول پڑا ہے. فضول کیا؟ ضرورت سے زیادہ. تو فضول کا مادہ فضل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی کثرت ثابت ہو رہی ہے, نا کثرت ثابت, کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا, زیادتی, کثرت. تو اسی طرح یہ فضائل سے اس لیے بھاگتے ہیں, کہتے فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے نا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جس کے پاس فضائل ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. اور اگلی بات بڑی خاص ہے, جو امام احمد رضا خان بریلوی نے مفتی صاحب مطلع القمرین کتاب لکھی ہے, پہلی بات تو یہ ہے پوری کتاب میں وہاں بھی انہوں نے کسی حدیث کی سند بیان نہیں کی جو مولوی کہتے سند کی طرح. پوری کتاب میں بھی چیلنج کر رہا ہوں. اچھا. اور اگلی بات, اتنے بڑے امام ہیں, سند نہیں ہے. بالکل, جو شیخین کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے, مجھے دکھائیں. اگلی بات, نہیں تو پھر انہوں نے کس چیز سے ثابت کیا ہے؟ فضائل سے. یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ فضائل سے کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تقویٰ بہت زیادہ تھا, وہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں تھیں, وہ ساری روایتیں لے کے آئے ہیں.
اب عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جس ستاروں سے بڑھ کے جس کی نیکیاں، وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ ساری امام احمد رضا خان بریلوی لے کے آئے ہیں، وہ انہوں نے مال دے دیا. اور اللہ کے بندو یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب، مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ، بیداری، قیام، رکوع، سجود، وہ یہ فضائل ہی تو ہیں. تو فضائل سے بندہ افضل بنتا ہے. ایک اور بات ہے، میں ذرا ٹائم چاہیے مجھے تھوڑا سا، میں ذرا اس کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اس فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں. یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں. جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں، کدھر اجماع بھائی؟ قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو قرآن کھول کے بیان نہ کرے، ابھی تو میں قرآن کی طرف آیا ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. قرآن تو کھول کے بیان کر رہا ہے، افضلیت کے سارے جتنے بھی معیار ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ سارا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے. تو جب قرآن کھول کے بیان کر دے، آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے، تو اجماع کی طرف ہم کیوں جائیں بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ظنی ہوتے ہیں سارے. میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ کوئی آ جائے میرے سامنے، اجماع ظنی ہوتا، بلکہ آپ کتبے پرانی ہماری جو اہل سنت کی کتابیں اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، وہ تو بلدی اجماع ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ بلدی یعنی کہ شہر کے اجماع ہوتے تھے، یعنی کہ ایبسلوٹ اجماع نہیں ہوتے تھے. اس بات پہ اہل کوفہ کا اجماع ہے جی، اس بات پہ اہل مکہ کا اجماع ہے، اس بات پہ اہل بغداد کا اجماع ہے. وہ تو سارے ظنی اور مقید ہوتے تھے، بلدی اجماع ہوتے تھے. اور یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، میں کتب اہل سنت سے کھول کے میں حوالہ جات دکھاؤں گا. تو اجماع کی حیثیت نہیں کوئی بھی، اور ہو بھی تو یہ ظنی ہے، یہ قطعی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن کا حکم قطعی ہے. وہ میں بات ایک بڑی خاص آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، آپ کو سبق سنا رہا ہوں. یہ جو نہیں قبلہ یہ جو کرتے ہیں نا، چونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں قبلہ، ہم آپ کو سن کر جو ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں، ایمان کی حرارت ملتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. میری پوری فیملی آپ کو لائک کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں بڑی خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ. مسئلہ یہ جو کہتے ہیں کہ فضائل کو بھی اسکپ کر جائیں جی، کیونکہ علی جیسے فضائل نہیں آئیں گے، پھر کہیں گے جی دوسری بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت یہ ایک چورن بیچیں گے کہ جزوی فضیلت ہم مانتے ہیں. جزوی فضیلت آپ کہتے ہیں جی ہم مولا علیہ السلام کی جزوی فضیلت کو مانتے ہیں، مولا بھی مانتے ہیں، ہاں جی، لیکن کلی میں حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں آپ کو جوز اور کل کا ذرا معنی سمجھاتا ہوں. جی، کل ٹوٹیلٹی کو کہتے ہیں، اور جوز اس کی برانچ، اس کے حصے کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں. یا فضیلت مطلقہ کہتے ہیں ایبسولوٹ کسی کی فضیلت ہونا ہر جہت سے. اچھا، اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی یا یہ نہیں ہوں گی؟ میں اگر یہ مطلقہ جو کہتے ہیں ابو بکر صدیق جو ہے ان کی جو افضلیت ہے مطلقہ ہے، ایبسولوٹلی ہے. مطلقہ کا مطلب یہ کہ وہ بھی مولا ہے. وہ مطلقہ تو یہی ہوتی ہے نا جس کو کنڈیشن نہ لگائی جائے. مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ جب آپ اس کو مقید نہیں کرنا چاہتے، ایبسولوٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایبسولوٹ تو پھر وہی ہوگی نا کہ ہر جہت ہر رخ سے. اگر جہاد فضیلت ہے تو جہاد بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر تقوی ہے تو بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر ولایت ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں مطلقہ تو اسے کو کہیں گے نا. جو بندہ یہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آئیں. میں ادھر آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی. میں بات بڑی خاص سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جان چھڑانے کے لیے نا مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں جی وہ جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، کلی فضیلت اور ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جز ہوتا ہے نا، جز حصہ پارٹ برانچ، قرآن مجید فرقان باڈی ہے اس کا، یہ ہاں جی، قرآن مجید فرقان مجید کی 114 صورتیں. میں ذرا پاک مثال دیتا ہوں، 114. اب اگر ہم ان کو الگ الگ کریں تو قرآن کے جز ہے. سورہ یاسین الگ ہے، سورہ کوثر الگ ہے، سورہ بقرہ الگ ہے، سورہ انفال الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو الگ الگ کریں گے، یہ قرآن کا جز ہے. سب کو جمع کر دیں گے تو قرآن کا کل ہے. یعنی جز کو جمع کرنے سے کل بنتا ہے. مثلا فرض کریں آپ چلے گئے مارکیٹ میں پرچیزنگ کے لیے، آپ گئے ادھر، آپ نے لیپ ٹاپ بھی خرید لیا، موبائل بھی خرید لیا، کیمرہ بھی خرید لیا، مائک بھی خرید لیا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے مائک مفتی صاحب اتنے کا ہے، کیمرہ اتنے کا ہے، اور موبائل اتنے کا ہے، فلاں اتنے کا ہے، فلاں اتنے کا. آپ کہیں بھائی نہیں اس کو کل بتاؤ، کل کرو. تو وہ کل کیسے کرے گا؟ جمع کر کے کرے گا نا مفتی صاحب. وہ کیمرے کی قیمت بھی لکھ لے گا، موبائل کی بھی لکھ لے گا، مائک کی بھی لکھ لے گا، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ کی بھی لکھ لے گا. پھر ان کو جمع کر لے گا. جمع کر کے نیچے لکھے گا کل رقم، جوز رقم نہیں، کل رقم. وہ کل کیسے بنا؟ جوز کو جمع کرنے سے. جوز کو جمع کرنے سے. تو کلی فضیلت پتہ کیا ہوتی ہے مفتی صاحب؟ فضائل کو جمع کریں تو
جتنی بھی کسی کی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، عظمتیں، رفتیں، اس کو جمع کریں گے تو وہ بنے گی کلی فضیلت۔ یہ کلی فضیلت نہیں اپنی مرضی سے کہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں بھائی یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے۔ سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور، فرض کریں بلا تشبیہ و بلا مثال، بات سمجھانے کے لیے ذرا نیچے اتر کے، فرض کریں ایک لڑکا ہے، کی مثالیں بڑی جو ہے نا خطرناک، اس نے میٹرک میں 1100 میں سے 850 نمبر لیے اس نے، اور پہلی پوزیشن پہ آ گیا، اول نمبر۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے اس نے لیے 650، پہلے نمبر والے نے 850، دوسرے والے نے 650۔ لیکن جو پہلے نمبر والا تھا نا، اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 60، اور جو دوسرے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 80۔ آپ کہیں گے بھائی آپ جس کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں اس کے تو نمبر زیادہ ہیں، آپ کہیں گے قادری صاحب کل ملا آپ کہیں گے وہ ایک سبجیکٹ میں، ایک مضمون میں اس کے مارکس زیادہ ہیں۔ جب ہم سارے جمع کریں گے تو جب جمع کریں گے، کل کریں گے، ٹوٹل کریں گے، تو پھر وہ اس کے 850 بنتے ہیں جمع کرنے سے، تو لہذا پوزیشن پہلی اس کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو جدا جدا جو فضل ملا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہو یا آقا علیہ السلام کے اصحاب ہوں، کسی کو قرآن پڑھنے کا فضل مل گیا، اچھے طریقے سے وہ پڑھتا تو اس کی آواز اللہ نے اچھی دی، کسی کو حفظ میں فضل مل گیا، کسی کو جہاد میں، کسی کو قتال میں، کسی کو علم میں، میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے، اس کو سلوٹ ہے، اس کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے۔ لیکن جب سب سے زیادہ فضائل جس کے پاس ہوں گے، جب ہم جمع کریں گے تو وہ جس کے پاس سب سے زیادہ فضل ہے مفتی صاحب وہی افضل بنے گا، چونکہ فضل کے بغیر کوئی افضل بن نہیں سکتا، فضل نکل جائے تو افضل نہیں۔ تو جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ چیک کر لیں، سب سے بڑا مجاہد دیکھنا ہو تو علی، عالم دیکھنا ہو تو علی، قاضی دیکھنا ہو تو علی، اب زاہد دیکھنا ہو تو علی، سخی دیکھنا ہو تو علی، اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانے والا علی، مین آف دی بدر علی، مین آف دی احد علی، خندق علی، خیبر علی، حنین علی۔ یعنی کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں، علی علیہ السلام جیسا کائنات میں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور اگلی بڑی خاص بات ہے، یہ جو کہتے ہیں جی فضیلت کی بات اور ہے، افضلیت کی بات کرو، افضل کی بات کرو، یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، پوری میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک ایک بار بھی اللہ رب العزت لفظ افضل بولا ہی نہیں، گل ہی مک گئی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی عظمتیں بیان کی، لیکن انبیاء کو بھی فضیلت کے ساتھ منسوب کیا۔ اپنی بات کی جب اللہ نے اپنی عظمت بیان کی، اس کو واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ نے بھی اپنے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا۔ انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کے لیے بھی فضل۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کوئی 150 قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتا ہوں صرف فضل پہ، کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے کسی کے پاس علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کہ کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کسی کے پاس رزق ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی سخی ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی زاہد اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، طاقت ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے۔ یعنی پورے قرآن میں اللہ جس لفظ سے انبیاء کی عظمت بیان کرتا ہے، مولوی صاحب کو وہ تو معاذ اللہ ہلکا نظر آتا ہے، اور جو قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا، اللہ نے یوز ہی نہیں کیا، اس کو اپنے ذوق کی خاطر، اپنے مزاج کی خاطر وہ کہتے ہیں بھائی افضل ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جزوی فضیلت کے ماننے والے ہیں اور دعویٰ کرنے والے ہیں، حالانکہ قرآن تو بیان ہی انہی الفاظ کو کر رہا ہے، فضل کے لفظ کو کر رہا ہے، بے شک بے شک، افضل کے لفظ کو تو قرآن نے بیان ہی نہیں، بالکل نہیں کیا۔ اچھا، تو اس میں یعنی دو باتیں ہو گئیں، دو آراء ہو گئیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اور ایک یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی افضل ہیں؟ میرا نہیں کہنا، یہ میں اصول بتا رہا ہوں مفتی صاحب۔ اچھا، وہ ایک منٹ مجھے چاہیے، بات آ گئی میرے مائنڈ میں، پھر آپ کیا کیجئے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب، دیکھیں سیدھی سی بات ہے یار، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کی، اللہ کے بندو مادہ افضل کا کیا ہے؟ فضل یار، نہیں مفتی صاحب یہ سٹینڈ بنا ہے آئرن سے، فولاد سے، حدید سے، وہ یارو یہ لوہے ہی نہیں تو سٹینڈ کہاں؟ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی نہیں تو میں کدھر؟ نور سے کوئی بنا ہے، نور نہیں تو وہ بندہ کدھر؟ جو مادہ ہوتا ہے مفتی صاحب، اوریجن جو ہوتا ہے، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بگننگ، آغاز، اس کے بغیر کیا حیثیت رہتی ہے؟ میں کہتا ہوں فضل جو ہے نا، فضل کہتے فضل چھوڑو، فضائل کی بات نہ کرو، ہم مانتے سبحان اللہ سبحان اللہ، فضائل مولا علی کے بڑے مانتے اس کی بات نہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں، اور نیچے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، اور امام ذہبی جیسی
کیا کہوں کہ جملہ کہوں، سخت شخصیت، اتنا سخت بندہ، اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی کہ امام محمد بن حنبل کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. گل ہی مک گئی. امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب میں کلہم اجمعون، ایک کو بھی اسکپ نہیں کیا، سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل ہیں، جس کو اللہ نے فضل دیا نا، فضل دیا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا فضل عطا کیا ہے، اتنے فضائل کی کثرت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، اگر جن و انس بھی لکھنا شروع کر دے ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے.